مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح خدا ہیں. میں اپنے گیسٹ کو ویلکم کروں گی پروگرام میں. پاسٹر جی ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. خداوند میں خوش رہیے. آپ نے لاسٹ ٹائم ہمیں بہت اچھی باتیں سکھائی اور آج اسی پہلو کے دوسرے حصے میں وہاں پر تو آپ نے پرانے عہد نامہ سے خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کے کوائف پیش کیے چند ایک. آج جو ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے دنیا میں رہ کر، کیونکہ دنیا میں تو وہ انسانی بدن میں تھے، بے شک خدا، لیکن خدا کیسی حالت میں؟ انسانی بدن میں، بدن کے خیمہ میں. تو خداوند یسوع مسیح نے کیسے ثابت کیا کہ وہ خدا ہیں؟ آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے کہ مسیح یسوع نے کس طرح ثابت کیا کہ وہ خدا ہے. جب شاگرد جو تھے آخری فسح کے وقت نہایت ہی پریشان ہو گئے مختلف باتوں سے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. تو خدا پر وہ کیا ایمان رکھتے تھے؟ خدا بھی بار بار ان کو کہتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر کے یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا. تو وہ جو غلامی کے گھر سے نکال لایا تھا، یعنی غلامی سے خدا نکالتا ہے، خدا نکال کے لایا ان کو زبردست ہاتھ سے، اور اتنا زبردست ہاتھ سے نکالا کہ دنیا میں سب ہر طرف چرچا پھیل گیا کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کا خدا کتنا زبردست ہے، زندہ خدا ہے، زندہ خدا ہے، زبردست خدا ہے. وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ ان کی خاطر لڑتا ہے. تو جب وہ وعدے کی سرزمین میں گئے تو جو قومیں وہاں پر زبردست قومیں رہتی تھیں، انہوں نے جب ان کو یہ پتہ لگا کہ بنی اسرائیل یہاں تک پہنچ آئے ہیں تو ان کے پتے پانی ہو گئے اور وہ ان سے لڑ نہ سکے. بالکل، کیونکہ خدا ان کا زبردست تھا. تو وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ خدا ہی نے ابراہم کو وہاں سے نکالا، اسی نے مصر میں ان کو لایا، مصر میں پھر غلامی کے بیابان میں ساتھ رہا. بالکل. تو یہ ساری باتیں، ان باتوں پر ایمان رکھتے تھے کیونکہ یہ معجزات جو خدا نے مصر میں دکھائے تھے، ان معجزات کا بھی تعلق اسی بات سے ہے کہ وہ خدا پر ان باتوں پر ایمان رکھتے تھے. اب یسوع مسیح ان کو کہتا ہے کہ میں نے بھی تمہیں بھی بہت سارے معجزے دکھائے ہیں، میں نے بھی تم مجھ پر بھی ایمان رکھو کہ میں ہی خدا ہوں. کیونکہ فلپس کہتا ہے کہ تو مجھے باپ کو دکھا. تو وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک ہے. باپ ہی مجھے کلام دیتا ہے تو میں وہی کلام بتاتا ہوں. تو بدن میں وہ اس حد تک کی بات کر سکتے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں خدا ہوں. اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے، لوگ کاؤنٹر کوشچن پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں پوری بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے یسوع نے کہا کہ میں خدا ہوں، جبکہ بائبل مقدس بار بار اس کو کہتی ہے. لاسٹ ٹائم جیسے کہ آپ نے کہا کہ یسعیاہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے 40ویں باب کی 9ویں آیت کے آخر میں، دیکھو اپنا خدا، بستیوں میں دیکھو اپنا خدا. تو اور کیا بائبل مقدس ہمیں سکھائے؟ نہ تو ہم صحائف کو جھٹلا سکتے اور نہ ہی ہم اناجیل کو جھٹلا سکتے ہیں. تو ان میں تو صاف مرقوم ہے. اور بے شک آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ خدا کیا کہے کہ میں خدا ہوں. بے شک خدا کو ہم اس کی قدرت سے دیکھ سکتے ہیں، بے شک. اور وہ ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کیونکہ وہ اپنی رسم و رواج اور اپنی وہ کیا کہتے ہیں حق، وہ جو فقیہ فریسی تھے وہ اپنی روایات میں پھنسے ہوئے تھے. اچھا، یہ روایات انہوں نے کہاں سے نکالی تھی پاسٹر جی جو اپنی روایات میں پھنسے ہوئے تھے؟ دیکھیں، روایت انہوں نے کہیں سے نکالی نہیں تھی. روایت انہوں نے اس میں سے لی تھیں توریت میں سے. جیسے لکھا ہوا تھا کہ وہ بیت الحم سے آئے گا. یسوع کہاں سے آئے گا؟ بیت الحم سے آئے گا. لیکن یسوع کو وہ گلیلی کہتے تھے. لیکن پیدا تو یسوع مسیح بیت لحم میں ہوئے تھے. تو کیا اتنی بڑی بات جاننے سے یہ قاصر تھے؟ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. وہ تو اپنی بات کے اوپر ہی اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ گلیل سے نہیں، وہ گلیل سے آیا ہے تو گلیل سے آیا ہے. جو لوگ بتا رہے تھے اسی پر یقین کرتے تھے اور کبھی بھی انہوں نے تحقیقات نہیں کی. پھر لکھا کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہوگا، وہ کنواری سے پیدا ہوگا. اس کا تو باپ ہے یوسف. بار بار کہتے تھے کہ کیا یہ اس کا بڑئی کا بیٹا نہیں جس کی بیٹیاں ہمارے ہاں ہیں. تو وہ اسی بات میں پھنسے ہوئے تھے اور آگے اس کے وہ چلتے ہی نہیں تھے.
پھر وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ جسم میں بھی خدا ہو سکتا ہے. بالکل. آج بھی لوگ اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس بات سے غافل ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی کہ خدا جو ہے وہ بدن میں ہو یا خدا آدمی بن جائے. یہی تو محبت کا تقاضا ہے کہ خدا خود آدمی بن جائے. دیکھے تو صحیح انسانوں کی مشکل کیا ہے، لیکن اس نے مشکل کاٹی، بے شک اس نے مشکل کاٹی. اچھا، تو میں اب جو آپ کو بات بتا رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، اور پھر ان کو یہ تھا کہ اگر ہم اس کو خدا تسلیم کر لیں گے، مسیح تسلیم کر لیں گے تو پھر ہماری اپنی بھی ٹھیکیداری ختم ہو جائے گی. تو اس لیے وہ اس کو وہ درجہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی وہ الزام لگا دیتے تھے کہ اس نے سبت کو توڑا ہے، سبت کو توڑ دیا ہے. ہاں، یہ ہیکل میں اس نے یہ بات کر دی ہے. یسوع نے تو یہ بھی کہا کہ میں سبت کا مالک ہوں. سبت جو ہے، میں سبت کا مالک ہوں. سبت کس نے قائم کی تھی؟ سبت خدا نے قائم کی تھی، یسوع نے قائم کی تھی جلالی بدن میں. جلالی بدن. تو جب سبت اس نے قائم کی تھی تو سبت کا مالک بھی تو وہی تھا. تو جب وہ سبت کا مالک تھا تو وہ ان کی سبت کو کیسے تسلیم کر لیتا؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں سبت کا مالک ہوں. یعنی سبت میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی. آپ کے کہنے کا مطلب سبت میں بھی سبت کا مالک اگر اس کو توڑ رہا ہے، کیونکہ مالک بنائے ہوئے لاء کو کبھی توڑ نہیں سکتا، تو کیا انہوں نے سبت میں بھی کچھ ملاوٹ کر دی تھی اور بہت ساری ملاوٹ الگ کر دیا تھا؟ اتنی ملاوٹ کر دی تھی کہ سبت بجائے کہ لوگوں کے آرام کے لیے ہوتا ہے، یسوع نے بھی کہا تھا کہ سبت لوگوں کے آرام کے لیے بنا ہوا ہے. سبت جو ہے وہ لوگوں کی تکلیف کے لیے نہیں بنا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ سبت کے دن یہ بھی کام نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا. 72 کام سے منع کیا ہوا تھا کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو اس سے پتہ کیا ہوتا تھا؟ اس سے لوگوں کو سبت ان کے لیے ایک عذاب بن جاتا تھا. تو اس سے وہ اس کے اوپر سختی سے عمل بھی کراتے تھے. یسوع مسیح کہتے تھے کہ جو فقیہ فریسی ہیں ان کے کلام کو تو سنو، لیکن یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ نہ کرو اور ان کے خمیر سے بچے رہو. ان کا خمیر کیا تھا جس سے بچنے کو کہتے تھے؟ خمیر ان کا یہ تھا کہ وہ خود کوئی بھی اصول ماننا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان سے منانا چاہتے تھے، اپلائی کرتے تھے. یسوع نے بارہا کہا کہ یہ جو ہے یہ خود تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، لیکن لوگوں کے اوپر پورا بوجھ لاد دیتے ہیں. اچھا، میں یہ بتاتا ہوں کہ یسوع نے کس طرح آپ کو ثابت کیا کہ وہ خدا ہے. بالکل جی. ایک شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، وہ یسوع کے پاس سبت کے دن ہیکل میں آیا. آپ کو پتہ ہے ہیکل تمام سرگرمیوں کا جگہ تھی. وہاں پر مذہبی اور معاشرتی سرگرمیاں ہوتی تھی، اور وہاں پر دور دور سے لوگ آتے تھے. اور ہیکل جو تھا یہی اس وقت سب سے بڑا مرکز تھا. تو یہاں پر فقیہ فریسی، سردار کاہن وغیرہ سب موجود ہوتے تھے. تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع کے پاس ایک شخص آیا ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ آج سبت کے دن ٹھیک کرے ہاتھ تو ہم اس کو پوچھ لیں گے. تو یسوع نے ان سے سوال، ان کے دل کی بات جان کر کہا. اچھا، جو دل کی بات جان جائے وہ تو خدا ہوتا ہے. تو ان کے جان کر کہا کہ کیا سبت کے دن نیک کام کرنا روا نہیں؟ اور یہ کہہ کے اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا. تو اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، میڈیکل سائنسز میں بھی اگر دیکھا جائے تو کیا اگر کوئی مطلب ہاتھ ہے تو وہ تو پھر ریپلیس ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے کہا سوکھا ہوا ہاتھ تھا، جی، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ سوکھا ہوا تھا، تو وہ تو پھر ریپلیس ہی ہوتا ہے میرا خیال سے. ہاں، وہ پلاسٹک کا لگ سکتا ہے، لکڑی کا لگ سکتا ہے، لوہے کا لگ سکتا ہے، لیکن بالکل اصلی حالت میں نہیں آتا. جو چیز آتی ہے وہ، ہاں، یہ وہی بات ہے جو خدا جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے. یہ نیا ہاتھ تخلیق ہو گیا تھا، نیا ہاتھ تخلیق ہو گیا. پھر بھی ان کی آنکھوں نے اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے کہ یہ جو سوکھی ہوئی چیز تھی جو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اور آج بھی جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کو بس عارضی طور پر یا سنی سنائی بات کہہ کے کہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا، دیٹس اٹ. کبھی اس کو اپنی عقل سے نہیں سوچتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اس پہ دوبارہ ماس بھی چڑھ گیا ایک لمحے میں ہونے والا کام تو خدا کرتا ہے. صحیح، بالکل صحیح فرمایا. ایک شخص آتا ہے جو جنم کا اندھا تھا، اس کے اندر آنکھیں تھی ہی نہیں.
تو یسوع نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں. بہت بڑی فرمائش کر دی, آنکھیں ہی نہیں اور بینا ہو جائے. تو یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اپنے تھوک سے مٹی سانی اور اس کی آنکھوں پہ لگائی اور کہا جا شلوخ کے چشمے پر دھو لے. وہ گیا, اس نے دھویا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. مطلب نئی آنکھیں بن گئیں. کہنے کا مطلب نئی آنکھیں بن گئیں. بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے باغ عدن میں آدم کو بنایا اور وہ جیتی جان ہوا, تو آنکھیں جو ہے وہ بدن کے ساتھ مٹی آنکھیں بن گئیں. تو وہی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تخلیق کی قوت رکھتا تھا. تو تخلیق کی قوت کون رکھتا ہے؟ خدا رکھتا ہے. خدا رکھتا ہے. Praise the Lord. تو اس نے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے. اور تب بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ اس کے ماں باپ کو بلایا. اچھا کیوں نہیں مانتے تھے پاسٹر جی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مٹی سانی, آنکھوں میں لگائی اور پھر وہ آنکھیں بن گئیں. کہا ہاتھ بڑھا دے, ہاتھ بن گیا, اس کا نیا ریپیئر ہو گیا آٹومیٹیکلی اسی ٹائم, پلک جھپکتے ہی. پھر کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ایسی کیا مشکل ان کے دل میں تھی؟ کیا تھا؟ مطلب نظر بھی آ رہا تھا. تو کیا آپ کیا کہیں گے؟ یسایہ نبی کیا کہتا ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے, کانوں سے سنیں گے اور یقین نہیں کریں گے. تو وہ بالکل وہ جو یسایہ نبی نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی وہ بالکل صحیح سچ ثابت ہو رہی تھی. انہوں نے کسی صورت اس کا یقین نہیں کیا, بلکہ الزام لگاتے رہے کہ یہ تو وہی ہے, یوسف بڑائی کا بیٹا ہے, یہ جب وہ مسایہ, لوگ کہتے تھے یہ مسایہ ہے کیونکہ وہی اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ان کے ساتھ کوئی کسی بڑے نے, کسی سردار کاہن نے, کسی اور نے تسلیم کیا ہے. یہ جو عام لوگ ہیں یہی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں. بالکل. اچھا پاسٹر جی, ایک وہ معجزہ جو سب سے پہلے یسوع مسیح نے کیا کانا گلیل کے شادی میں جب وہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ, وہاں پہ مقدسہ مریم کا رویہ جو تھا وہ اکثر میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ وہ یسوع کے پاس کیوں آئی؟ میں ختم ہوئی ہے, گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی میں ختم ہو گئی ہے دعوت میں, یسوع کیا کریں؟ اور اگر کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو وہ خود گیسٹ تھے, تو ان کا کیا کام تھا؟ اور انہوں نے پھر کہا بھی اپنی ماں کو کہ آئے عورت مجھے تجھ سے کیا کام, کیوں یسوع نے ایسا کہا؟ پھر میں بھی بنا دی, لیکن ماں نے کیوں ان کو کہا؟ دیکھیں میری بات سنیں, مریم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتی تھی وہ دل میں رکھتی تھی. جب فرشتے نے پیغام دیا, جب بتایا کہ تیری رشتہ دار کے بھی بیٹا ہونے والا ہے, تو یہ ساری باتیں جب وہ ہیکل میں لے کر گئیں تب, تو یہ ساری باتیں وہ لکھا ہے کہ وہ دل میں رکھتی تھیں کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ خدا تعالیٰ کا قدوس ہے. تو وہ جانتی تھی کہ اس میں الوہیت ہے. تو اس لیے وہ جب اس نے دیکھا کہ شادی کے گھر ہے اور میں ختم ہو چکی ہے اور یہ میں بن بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میں بننے میں وقت لگتا ہے, ہفتے لگتے ہیں, پروسیجر سے گزرتا ہے, اور بازار سے بھی نہیں لائی جا سکتی تھی کیونکہ وہ محلے سے بھی نہیں اکٹھی کی جا سکتی تھی. تو اس کا ایک حل تھا کہ جو فوری طور پر اس کو قدرت سے ہو جائے. ماں جانتی تھی کہ اس میں الوہیت ہے اور یہ ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے. تو اسی یسوع نے کہا کہ جو طہارت کے لیے مٹکے رکھے ہیں ان کو پانی سے بھر دو, اور جب وہ پانی سے بھر دیے تو اس نے اس کے لیے برکت چاہی اور وہ میں تبدیل ہو گئے. اور پھر وہ میں جو تھی وہ دولہا نے سب سے زیادہ اس کو پسند کیا. تو کر کیوں دیا ایسا, یہ بات ہے کہ آخر وہ فرمانبردار بیٹا بھی تو تھا. اچھا, اور اگر وہ فرمانبرداری نہ کرتا تو پھر ایک بات ہو جاتی کہ فرمانبرداری نہیں تھی. اچھا فرمانبردار تھے تو ایک موقع پر انہیں کہا گیا کہ کلام سنا رہے تھے, پیش کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح, انہیں کہا گیا کہ تیرے بھائی اور تیری ماں تجھے ڈھونڈتے ہیں, تجھے بلاتے ہیں, تو کیوں نہیں اٹھ کر گئے تھے پھر اس وقت؟ یہ فرمانبرداری نہیں تھی, کچھ کہا, ماں نے نہیں کہا تھا, لوگوں نے کہا تھا. اور یسوع نے جو بات یہاں پر کی یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اس میں بڑی وہ ہے الوہیت ہے کہ اس نے کہا کہ میرے ماں اور باپ اور بہن بھائی یہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کسی سے کوئی تعلق دنیا میں نہیں تھا, وہ اس سے تعلق رکھتا تھا جو اس کے کلام کو سنتے ہیں. آج بھی ہم
مذہب کی اتنی اپنے گرد چار دیواری لگائی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہم یہ کہیں کہ ہم مسیحیوں کو تعلیم دیں، لیکن یسوع نے تو ایسا نہیں کہا. یسوع نے تو کہا کہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہی میرا بہن ہے، اور وہی میری ماں ہے، اور وہی میری بہن بھائی ہیں. بالکل. اچھا، وہاں پر یسوع مسیح جو ہیں، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا داری کو ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن آج اگر دیکھیں تھوڑا، میں اس کو چیز کو بالکل سیکھنے کے لیے اور اس کو عزیزوں کو سکھانے کے لیے بھی بالکل پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج بھی چرچز میں، اور کہہ لیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے طریقہ کار بنائے. چرچ کا چندہ دو گے تو نام لکھا جائے گا، آپ کا نکاح پڑھایا جائے گا، آپ کا جنازہ کروایا جائے گا. تو یسوع مسیح نے تو ایسی، تو ہمارا حال کیا فقی فریسیوں سے بھی برا ہو گیا ہے اگر دیکھا جائے تو. اس چیز کا تو وہ بھی نہیں. آپ نے کہا ہیکل مرکز ہوتا تھا، سارے وہاں پہ آتے تھے. ابھی تو ہر کسی کا اپنا اپنا مرکز ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ مطلب پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کہیں کہ جو اپنے اپنے ہم نے مرکز بنا لیے ہیں، کیا یہ سارے مرکز خداوند یسوع مسیح کے اگر ہیں تو پھر یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں تو یہ انتظامی بات ہے، اور انتظامی بات میں انہوں نے خدا کی جو تعلیم ہے اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے. انتظامی طور پہ تو ہونا چاہیے کہ ایک منظم نظام ہو، لیکن یہ نہیں کہ اس کے لیے شرائط رکھی جائیں. کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے وہ نہیں دے رہا، زمین کا حصہ نہیں دے رہا، تو اس کو کہے. تو یسوع نے کہا کہ مجھے کس نے تیرا منصف بنا دیا. تو ہم خود منصف بننا چاہتے ہیں. یسوع تو منصف نہیں بنا، لیکن ہم منصف بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہم نے کہا یہ شرع ہے، یہ شرع ہے. تو اس طرح شرع بنا کر ہم خود یسوع مسیح کی تعلیم کی نفی کرتے ہیں. ہمیں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جس طرح وہ ایک عورت وہ فقی فریسی لے کر آئی یسوع کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ فعل کو پکڑی گئی ہے. تو جب وہ سب لوگ چلے گئے تو یسوع نے کہا کہ کیا کسی نے تیرے پہ حکم لگایا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا جا، میں بھی تیرے پہ حکم نہیں لگاتا، اور بیٹا جا، گناہ نہ کرنا. تو اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بیٹا جا، گناہ نہ کرنا. اتنا کہہ لیں کہ خود خدا ہو کر وہ حکم نہیں لگا رہا. آج اگر کوئی ایسی عورت ہوتی ہے تو اس کو تو کوئی قبول ہی نہیں کرتا. میں کہتی ہوں عورت تو کیا، بیٹی اگر کسی کی کوئی غلطی کر لے تو ماں باپ اس کو معاف نہیں کرتے، بلکہ بچے کو اتنا ڈھیٹ کر دیتے ہیں اور اتنا اس کو اپنے سے نیگیٹو کر دیتے ہیں کہ بچی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو کہاں گئی خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم کہ وہ ایک گناہ گار عورت کو جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی، اس کو کہتے ہیں کہ جا بیٹا، گناہ نہ کرنا. تو یہ کیا ہے؟ کیا ہم سکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو؟ کیوں نہیں؟ دیکھیں، پہلے تو بات ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم دیتے نہیں ہیں، اور کیونکہ تعلیم دیتے نہیں ہیں اس لیے ہم ان کو جو باتیں کہتے ہیں ان کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. اگر تعلیم دیں تو وہ پھر ایسا نہ کریں. اور تعلیم کی غیر موجودگی میں، یعنی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے وہ لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے مارے گئے، معرفت کی مارے گئے. تو ہم تو بچوں کو عدم معرفت میں ہی رکھتے ہیں. کیا یہ کلام ہم بچوں کو سکھاتے ہیں؟ کیا ہمارے رہنما ہمارے گھروں میں آ کر یا ہمیں ایسے موقعوں پر وہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح دوسروں کو معاف کرنا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنی ہے؟ سٹوریز سنائی جاتی ہیں کہ ایڈم کی سٹوری میں یہ ہوا، نوح کی سٹوری میں یہ ہوا. سٹوریز پہ سٹوریز بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، اور ان سٹوریز سے بچے کیا اخذ کرتے ہیں؟ اس سے اچھے ان کو کارٹون لگتے ہیں، موبائل فون لگتے ہیں، انٹریکٹیو ہوتے ہیں، 3D ہوتے ہیں. تو یہ جو سٹوریز ہیں یہ تو زندگی کا لاہ عمل نہیں سکھاتی. تو کیا نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے یا سکھانے کے طریقے میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ نصاب تو یہی ہے، نصاب تو بائبل ہی ہے. سکھانے میں تبدیلی ہونی چاہیے. ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو جب لوگوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں کہ نجات پائیں، تو اس نے کہا کہ تم اپنے دلوں کو بدلو. اور دلوں کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟
جب ہمارے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو. یسوع مسیح نے کیا دیا تھا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو, اور محبت تو سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ برداشت کرتی ہے. تو ہم محبت سے عاری لوگ ہیں اور تعلیم کو نہیں مانتے, سکھاتے ہیں سب کو. جیسے یسوع نے کہا تھا کہ ان کی تعلیم, ان کی جو سکھاتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ تو کرو, لیکن جو کرتے ہیں وہ نہ کرو. تو ہم تو صرف ہم پہ بھی یہ لاگو آ رہا ہے, لاگو ہو رہا ہے. بالکل. جی پاسٹر جی, آپ بات کر رہے تھے معجزات کی کہ یسوع مسیح نے ثابت کیا کہ وہ خدا ہیں, اور آپ نے 3 معجزات کے بارے میں بتایا, اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اور مزید کوئی معجزات ایسے بیان کریں جو یہ روشناسی کرتے ہوں کہ خداوند یسوع مسیح خدا تھے, جو کام آدمی کے بس میں نہ ہو. دیکھیں, آدمی کے بس میں کوڑ کا مرض ایسا تھا جس میں صرف جان ہی جاتی تھی, ٹھیک کوئی نہیں ہوتا تھا. یا تو کوڑ ہوتا تھا یا غلطی سے کسی کو کوڑی کہہ دیا جاتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, لیکن کوڑ کا مرض ٹھیک نہیں ہوتا تھا. 2 دفعہ, بلکہ لوگ کوڑی تو کئی دفعہ آئے, لیکن 2 دفعہ کا ذکر بڑا پرومیننٹ ہے. ایک دفعہ 10 کوڑی آئے اور ایک دفعہ ایک اکیلا کوڑی آیا. تو کوڑی نے منہ کے بل گر کر کہا کہ اے خداوند, میں چاہتا ہوں کہ میں پاک صاف ہو جاؤں. تو یسوع نے اسے کہا جا اپنے تہیں کاہن کو دکھا. اور کاہن کو کیوں دکھا؟ تاکہ مہر ہو کہ یہ بیمار تھا, اب ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر 10 آئے تو 10 کو بولا کہ جاؤ اپنے اپنے جگہ پر جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ کاہن کو دکھاؤ, کیونکہ کاہن فیصلہ کرتا تھا کہ کوڑ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. تو وہ دکھاؤ. تو وہ گئے اور ٹھیک ہو گئے. ایک دفعہ یسوع کو بس نیم مشکال لینے والے آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ نیم مشکال کیا ہے؟ ہیکل کا چندہ ہوتا ہے جو ہر فرد کو دینا ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ. تو وہ دینے کے لیے آئے. تو یسوع نے اس پترس سے کہا کہ جا کر دریا میں بنسی ڈال, اور جب تو وہ بنسی ڈالے گا تو ایک مچھلی لگے گی اس میں کنڈے میں, تو اس مچھلی کا منہ کھولنا, اس میں سے ایک مشکال نکلے گا. وہ مشکال آدھا اپنے لیے اور آدھا میرے لیے دینا. تو یہ کیسی خدا کی قدرت ہے, یعنی ہدیہ دینا چاہتے تھے یسوع. پھر یسوع نے ان لوگوں کو بھی ٹھیک کیا. اصل میں سارا مسئلہ ہوتا تھا گناہ کا. تو یسوع کہتے تھے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. گناہ معاف کرنے کا اور وہ اس کے بدن سے طاقت نکلتی تھی, کوئی چھوتا تھا تو وہ پاک صاف ہو جاتا تھا. تو یہ یسوع مسیح کی قدرت تھی. سب سے بڑا واقعہ جو بعد میں ہوا وہ یہ تھا کہ لازر مر گیا. یسوع 4 دن کے بعد وہاں پہنچے. تو جب پہنچے تو مرتھا نے کہا کہ اگر تو وقت پہ ہوتا تو وقت پہ آ جاتا تو میرا بھائی بچ جاتا. اور یسوع نے کلام مقدس میں لکھا ڈیلے بھی خود کیا تھا, جان بوجھ کے وہ وہاں پہ رکے رہے تھے. شاگردوں نے خبر دے دی تھی کہ لازر بڑا بیمار ہے, اور یہ بھی کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. تو قیامت اور زندگی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. بدن میں تو ہو سکتا ہے کہ بدن میں وہ ہو, لیکن انسان کہہ نہیں سکتا یہ کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. اور تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. تو خدا کا جلال انہوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یسوع نے کہا نکلا, تو وہ نکل آیا. اور یہ دیکھ کر تو فقی فریسی کہنے لگے کہ اب اس کا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے. ایک دفعہ یہ جو تھے صدوقی آپ جانتے ہیں کون ہے؟ جی جو خود قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے. وہ یسوع کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک عورت تھی, اس کے بڑے بھائی سے شادی ہوئی اور وہ بے اولاد مر گیا. پھر دوسرے سے اس نے شادی کر لی, کیونکہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی بے اولاد مر جائے تو تو اس سے چھوٹا اس سے شادی کرے تاکہ بھائی کا نام زندہ رہے. تو دوسرے نے بھی کر لی, تیسرے نے بھی کر لی, چوتھے نے بھی, پانچویں نے بھی, اس طرح سب نے کی. تو سوال ان کا یہ تھا کہ وہ قیامت کے روز کس کی بیوی ہوگی؟ فقی فریسی بھی وہاں تھے. وہ کہنے لگے لو آج جواب دے گا تو پتا چلے گا کہ وہ کس کی بیوی تھی, کیونکہ وہ ساتوں سے بیائی گئی تھی. تو یسوع مسیح نے کہا کہ آخرت میں جب خدا ان کی
وہ قیامت ہو جائے گی تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی مرد اور عورت نہیں ہوگا، نور ہوں گے، وہاں سب فرشتوں کی طرح پاک ہوں گے. وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کس کی بیوی ہے، یہ اس کا خاوند ہے. وہاں سب فرشتوں کی طرح پاک رہیں گے اور کوئی مرد عورت نہیں ہوگا. وہ جب یسوع نے یہ جواب دیا تو فقیہ فریسی کہنے لگے اچھا جواب دیا ہے خداوند نے. بالکل، بے شک. باغ عدن میں کیا ہوا تھا؟ باغ عدن میں یوں ہوا تھا کہ خدا نے ایک ہی حکم دیا تھا آدم کو کہ تو اس درخت کا پھل نہ کھانا، اگر تو کھائے گا تو تو مرے گا. تو اس نے وہ حکم توڑا. بالکل. جب اس نے وہ حکم توڑا تو مرا تو وہ نہیں، لیکن زندگی اس سے جدا ہو گئی. دیکھیں روحانی موت ہو گئی، روحانی موت ہو گئی. یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تو یسوع مسیح تو زندگی تھا، زندگی وہ دیتا ہے، تو وہ ان سے علیحدہ ہو گیا تھا. یہاں پر کہتا ہے کہ وہ گوشت اور خون میں شریک ہوا. یعنی گوشت اور خون میں شریک ہونے کا ذکر اس لیے ہے کہ جب کوئی آدمی کا گوشت اور خون ہوتا ہے تو اس کو جب کوئی مارتا ہے تو اس کو لگتی ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو اس کو پہنچتی ہے. اگر وہ گوشت اور بدن کے میں نہ آتا تو پھر وہ کس طریقے سے قربانی دے سکتا تھا؟ فرشتوں کی قربانی تو نہیں ہوتی. تو وہ گوشت اور خون میں آیا اور اس نے شیطان جو موت پہ قدرت رکھتا تھا اس کی اس قدرت کو ختم کر دیا. خدا کی قدرت کو کوئی پیروں میں تھوڑی روک سکتا ہے. تو خداوند جی اٹھے اور پھر وہ شاگردوں کو نصر بھی آئے. بے شک. اور جلالی بدن میں تھے، اور جلالی بدن میں انہوں نے شاگردوں کے ساتھ مچھلی بھی کھائی، جیسے ابراہیم کے ساتھ آپ نے پچھلے شو میں کہا کہ ابراہیم کے ساتھ ابراہیم نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور وہ انہوں نے کھایا. تو جلالی بدن میں وہ دیواروں سے بھی گزر سکتے تھے اور کھانا بھی کھا سکتے تھے. اور یہی ہمیں وہ راستہ ہے، اس لیے تو یسوع کہتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. اور ہم بھی اسی راستے سے جی اٹھیں گے. جس طرح یسوع مر گیا، آمین، تو ہم بھی مر جائیں گے، اور پھر وہ جب ہمیں پکارے گا تو ہم جی اٹھیں گے. آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر جی، بہت بہت شکریہ. کیا آج میں اور آپ اپنے آپ کو غلامی کی حالت میں سمجھتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو جیسے فقیہ فریسی کہتے تھے کہ ابراہیم کی نسل تو کبھی کسی کی غلام نہیں رہی، تو ہم بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں اور دھوکہ دیتے رہتے ہیں، ابلیس کے غلام بنے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو کبھی کسی کے غلام ہی نہیں ہیں. اگر غلام نہیں ہے تو پھر تو ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر غلام ہیں تو سمجھ جائے غلامی کا مطلب ہوتا ہے قید، کسی اور کے حوالے ہیں ہم، اور وہ ابلیس ہے. کیا ہم اپنی باؤنڈریز کھینچ کر یہی باتیں کرتے رہیں کہ ہم اس قید میں ہی رہیں، غلام بن کے رہیں، اور غلام بھی کس کے؟ جو خدا کا دشمن ہے. تو آئیے اپنی حالت کو بدلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں جہاں پر بیٹے رہتے ہیں، کیونکہ جہاں بیٹا رہتا ہے وہاں غلامی نہیں ہوتی. بیٹا اختیار سے اپنے گھر میں رہتا ہے، اور وہ بیٹا جو خدا سے نکلا تھا، جو خود خدا تھا، وہ زمین پر آ گیا اور اس نے آ کر ہمیں اس غلامی سے آزاد کرایا. آج جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ غلام نہیں، وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، دنیا کی کسی بھی جگہ پر کسی بھی کونے میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو آزاد کرائے، کیونکہ اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر، اور اپنا نقطہ نظر بہتر سے بہترین کریں اور خداوند یسوع کے ساتھ چلیں، کیونکہ وہ سچا اور زندہ اور ازلی خدا ہے. آپ سب کی سلامتی ہو، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.